السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سٹ ناولز پوائنٹ۔ جب پیار کی رت بدل جائے، تیسری قسط۔ بس پھپھو، بہت ہو گیا۔ آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، ہمیں بہتر پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے۔ رامز کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ انشال بیگم اور ابراہیم افندی نے رامز کو غصہ کنٹرول کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ جو بھی تھا، آخر نگینہ پھپھو بڑی تھی۔ رامز، تم تو آج کے بچے ہو، تمہیں کیا پتہ اس اونچ نیچ کا؟ تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ شادی بھی تو کرنی ہے نا اس کی ایک نہ ایک دن، تو اب کرنے میں کیا حرج ہوگا؟ میری تو دعا ہے نازنین کے لیے کوئی کنوارا مل جائے، پر مشکل ہے، طلاق کا داغ لگ چکا ہے، وہ تعصب سے بولی۔ رامز مٹھیاں بھینچ کر خود پر ضبط کرتا ہوا جانے لگا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں نازنین چالاکی کر کے ہمارے معصوم رامز کو نہ پھانس لے۔ ہمدردی لیتی لیتی ان کی بات پر نہ صرف سیڑھیاں چڑھتے رامز کے قدم رکے تھے، بلکہ اپنے کمرے سے نکلتی نازنین بھی ساخت ہوئی تھی۔ نگینہ، کیا اول فول بک رہی ہو؟ کچھ بولنے سے پہلے سوچ بھی لیا کرو، ابراہیم افندی نے ناگواری سے ٹوکا۔ بھائی تو لگتا ہے نازنین کی محبت میں اندھے بن رہے ہیں۔ بھابھی، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ نظر رکھیں دونوں پر۔ طلاق یافتہ لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، ہمارا بچہ تو پھر ہے بھی بہت معصوم۔ آپ فکر نہ کریں، ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک نازنین کی شادی کی بات ہے تو وہ ہمیں بھی فکر ہے، ہم بہت جلد اس کے جوڑ کا ڈھونڈ کر بڑی دھوم دھام سے اسے رخصت کریں گے۔ میں چائے لاتی ہوں، انشال بیگم تحمل سے کہتی اٹھ گئیں۔ نگینہ بیگم کچھ پرسکون سی ہو کر بیٹھ گئیں۔ جس کام کے لیے وہ آئی تھیں کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکی تھیں۔ دراصل رامز اور نازنین کی بے تکلفی ان کو پہلے بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اب تو پھر وہ طلاق لے کر آزاد ہو چکی تھی۔ ان کو 3 دنوں سے اسی بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں رامز ہمدردی میں آگے نہ نکل جائے۔ یہی بات عائشہ کے کان میں بھی ڈالی ہوئی تھی، جس سے عائشہ کو نازنین زہر لگنے لگ گئی تھی۔ رامز ان کی بات کو سوچتا پلٹا کہ نازنین کو دروازے کے پاس ساکھ دیکھ کر اس کی طرف بڑھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ سب سن چکی تھی۔ رامز نے جلدی سے اسے روم کا ڈور بند کرنے سے روکا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کو کیا۔ آپ جانتی ہیں نا پھپھو کی نیچر کو، کہ وہ کیسا مائنڈ رکھتی ہیں، پھر ان کی باتوں کو دل پر لینے اور پریشان ہونے کا فائدہ؟ رامز نے نرمی سے کہا، پر وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ آپ نے سنا نہیں، پھپھو نے کیا کہا تھا کہ اب آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں رہا جس کی بنیاد پر آپ مجھ سے یوں فری ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ اب آپ مجھ سے دور ہی رہیں، بلکہ آپ نہیں، مجھے اب اس گھر سے چلے جانا چاہیے۔ جس نام اور رشتے کی اوز وہ رہ رہی تھی، جب وہی سب ختم ہو گیا تو اب میرا کوئی جواز نہیں بنتا اس گھر میں رہنے کا۔ نازنین آنسو صاف کرتی فیصلہ کن انداز میں بولی اور دروازہ بند کر دیا۔ رامز اس کے لب و لہجے پر غور کرتا جیسے کسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ گہری سانس بھرتا واپس لاؤنج میں آیا، جہاں انشال بیگم چائے پیش کر رہی تھیں۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے پھپھو کہ اب یوں بنا کسی رشتے کے میرا اور ان کا اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ مجھے نازنین سے شادی کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے۔ رامز نے جتنے سکون سے کہا تھا، سب کو اتنے ہی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ سب ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہے تھے، جو اپنی بات کہہ کر سب پر نظر ڈالتا چلا گیا، اور انشال بیگم اور ابراہیم افندی سر تھامے نگینہ بیگم کا واویلا سنتے رہے۔ پھر شام کو جب وہ گھر آیا تو ابراہیم افندی اور انشال بیگم نے اسے گھیر لیا۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ کر گئے تھے؟ ایسے کیسے تم؟ انشال بیگم کی بات کو وہ نرمی سے کاٹ گیا۔ کیا مطلب ماما؟ ایسے کیسے کا کیا مطلب ہوا؟ پھپھو کی بات پر تو آپ بھی متفق ہوئی تھی کہ کچھ دن بعد آپ نازنین کی شادی کر دیں گی، تو میں نے بھی انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کر اپنا رشتہ پیش کیا ہے۔ آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ مگر لوگ کیا کہیں گے، اور نگینہ کی بات سچ ہو جائے گی کہ تم اپنی بھابھی کے ساتھ۔ رامز کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ بات درمیان میں چھوڑ گئیں۔ نازنین میری بھابھی تھی ماما، اب نہیں ہے۔ جب تک تھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اب نہیں ہے تو کہہ رہا ہوں۔ اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو آپ کے بیٹے نے اسے طلاق دے دی ہے۔ لوگ تو اب بھی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھیں گی تو مجھ سے کیا،
کسی سے بھی اس کی شادی نہیں کر پائیں گی آپ۔ اور عائشہ وہ جیسے آخری کانٹا بھی نکالنا چاہتی تھی، جبکہ اس معاملے میں ابراہیم افندی چپ کیے صرف رامز کی طرف دیکھ رہے تھے، جو کہہ رہا تھا، اگر آپ کا بڑا بیٹا اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے تو چھوٹا اپنی منگیتر کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ دیکھ لو رامز، جو قدم ہمدردی کی آڑ میں اٹھا رہے ہو، کہیں کل کو ارمان کی طرح تمہیں بھی غلطی نہ لگے۔ کسی معصوم کی بار بار آہ لینے کی مجھ میں سکت نہیں۔ ابراہیم افندی اٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولے، جیسے کسی حتمی فیصلے سے پہلے پورا اطمینان چاہتے تھے۔ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جب میں اپنے فیصلے سے غلطی کی آڑ لے کر دستبردار ہوں گا، کیونکہ میں ارمان نہیں، رامز افندی ہوں۔ رشتوں کا مان رکھنا آتا ہے مجھے، پھر بھی کبھی کوتاہی ہو تو میں ہر سزا کے لیے تیار رہوں گا۔ وہ مضبوط اور اٹل لہجے میں بولا، اور انشال، کیا آپ نازنین کو رامز کی دلہن کے طور پر قبول کریں گی؟ اب کہ وہ انشال بیگم کی طرف پلٹے، میرا فیصلہ آپ کو معلوم ہے، نازنین میری بہو نہیں بیٹی ہے، اور بیٹیوں کو ہمیشہ پاس رکھنے کا دل کرتا ہے۔ ان کی بات پر دونوں باپ بیٹا مسکرا دیے۔ اب نازنین کو منانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ میرے خیال میں نکاح 2 دن تک کر لیتے ہیں، شادی 1 ماہ تک، تاکہ ساری تیاری ہو سکے۔ ابراہیم افندی کی بات پر رامز نے گہرا سانس بھر کر سر اسبات میں ہلا دیا۔ کیا نازنین مان جائے گی؟ کیا میں اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھا پاؤں گا؟ سوالوں نے اس کے دماغ کو جکڑنے کی کوشش کی تھی، اور پھر رامز کی سوچ کے عین مطابق نازنین نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے انشال بیگم کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کہیں اور شادی کر لے گی، مگر رامز سے نہیں۔ اس گھر میں رہنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ ایک بھائی سے طلاق لے کر دوسرے کے عقد میں کیسے جائے؟ انشال بیگم نے جب اسے پیار سے بھی منا کر دیکھ لیا، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی، تو نازنین کو منانے کی ذمہ داری رامز کو دے دی۔ رامز نے اس کے کمرے میں قدم رکھے تو وہ واش روم سے نکلتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر نہ صرف اس نے منہ موڑا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی بھی آ چکی تھی، جیسے اسے اس کا اپنے روم میں آنا ناگوار گزرا تھا۔ اور کیوں گزرا تھا رامز جانتا تھا، اس لیے چپ کر کے آگے بڑھایا۔ تم کھانے پر نہیں آئی؟ رامز کو اس کے منہ سے اپنے لیے تم سن کر کافی عجیب سا لگا تھا، اس لیے بول اٹھی، مانا کہ وہ پرانا والا رشتہ نہیں رہا، پر کیا میں ادب سے بلائے جانے کے قابل بھی نہیں رہی؟ ادب اس رشتے کا تھا، ورنہ تم مجھ سے 3 سال چھوٹی ہو تو میں تم ہی کہہ کر بلاؤں گا۔ اور دوسری بات، ادب سے بھی تم کہا جاتا ہے، تکلف کی ہر دیوار گرانے کے لیے۔ تمہارا اور میرا اب ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ اب بے تکلف ہو کر پکارا جائے، وہ چیخ کر بولی۔ رامز نے دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں پھنسائے اور گہری سانس لے کر بولا، رشتہ ہی تو قائم کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ہاں بول دیں تو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسا سوچتے ہوئے بھی۔ کس بات کی شرم؟ کیا برا کیا ہے میں نے؟ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری بھابھی رہ چکی ہوں، پھر بھی۔ اس نے شرم دلانی چاہیے تھی، مگر رامز دانت پیس کر بولا، بھابھی رہ چکی ہو، اب تو بھابھی نہیں ہونا تم۔ آخر اعتراض کس بات پر ہے؟ مجھے ہر بات پر اعتراض ہے، پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ رکھائی سے بولتی رخ موڑ گئی۔ رامز نے 2 پل اپنے اشتعال کو دبایا اور پھر کہنے لگا، شادی کرنی نہیں کہ مجھ سے نہیں کرنی؟ ہاں نہیں کرنی، تم سے تو بالکل نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں پاگل ہوں کہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسوں؟ ایک بھائی نے چھوڑا تو دوسرے کے پاس چلے جاؤں؟ میں بھی کوئی عزت نفس رکھتی ہوں، اور بے عزتی اور ذلت نہیں سہ سکتی۔ لوگوں کے بہتان برداشت کرنے کی ذرا سکت نہیں مجھ میں، کہ چھوٹے سے کوئی چکر ہوگا، اس لیے بڑے سے طلاق لے کر چھوٹے کی دلہن بن گئی۔ نازنین کی آنکھوں سے آنسو روا ہونے لگے، جن کو دیکھ کر رامز لب بھیج گیا۔ تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا، مگر نازنین سر نفی میں ہلاتی چیخ اٹھی، سب سوچیں گے، ایسا ہی کہیں گے۔ اس دن پھپھو کی بات نہیں سنی تم نے؟ میں ان کے کہے کو سچ ثابت کروں؟ کیا پاگل نظر آتی ہوں؟ اور تم مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتے ہو؟ صرف اپنے بھائی کا مداوا کرنے کے لیے؟ مگر کچھ دن بعد جب تمہارے سر سے یہ ہمدردی کا بخار اترے گا تو تمہیں بھی پچھتاوا ہوگا میری کم تعلیم پر۔ ویسے بھی تم شاید بھول رہے ہو کہ تم عائشہ سے محبت کرتے ہو، منگنی ہو چکی ہے تمہاری۔ تم بھی تو وہی کچھ کر رہے ہو جو تمہارے بھائی نے کیا، کسی کو اپنے ساتھ باندھ کر جب اس کی عادت ہو جائے تو ایک جھٹکے سے چھوڑ دینا۔
پر میں ایسا نہیں کروں گی، میں کسی اور کی آہوں کی وجہ نہیں بن سکتی۔ آنسو صاف کرتی نازنین کا انداز اٹل تھا۔ وہ کسی صورت بھی عائشہ کو وہ دکھ نہیں دے سکتی تھی جس تکلیف سے وہ خود گزر رہی تھی۔ تو تم نہیں مانو گی؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ قطعاً انداز میں بولی۔ رامس نے جیسے سمجھ کر سر اسبات میں ہلایا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جیب سے کچھ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ نازنین، جو اس کے قریب آنے پر جھنجھلا اٹھی تھی، اب حیرت سے ان کاغذوں کو دیکھنے لگی۔ یہ کل کا ٹکٹ ہے میرا۔ کہاں کا؟ یہ نہیں بتاؤں گا۔ کل شام نکاح کی تقریب ہے۔ تب تک ویٹ کروں گا۔ اگر ہاں کر دی تو ٹھیک، ورنہ میں اسی وقت یہ گھر، یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھر تم رہنا اس گھر میں بنا کسی بھی رشتے کے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میرے خیال میں ماما پاپا کو بھی بہتر سنبھال لوگی تم، اور پھر دیتی رہنا لوگوں کو جواب کہ ان کے ایک بیٹے کو طلاق دینے کی وجہ سے اس گھر سے بے دخل کیا ہے اور دوسرے کو تمہارا ہاتھ تھامنے کی خواہش کے جرم میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ کل تک کا ٹائم ہی سوچ لو۔ اتنا تو تم جانتی ہو کہ ضد میں بھائی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اس کے حیران و پریشان چہرے پر نظر ڈالتا چلا گیا۔ نازنین ہکا بکا وہیں بیٹھ گئی، اور پھر نازنین کی رہی سہی ہمت بھی تب جواب دے گئی جب اگلی صبح ابراہیم افندی نے اس کے پاس آ کر نہ صرف پیار سے سمجھایا تھا بلکہ ارمان کے برے برتاؤ پر اس سے معافی بھی مانگی تھی، اور نازنین اتنی سخت دل نہیں تھی کہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیتی، اس لیے نم آنکھوں سے سر جھکا کر ان کو خوشی سے نواز گئی تھی۔ پھر اسی دن صرف چند عزیزوں اور دوستوں کو بلا کر ان کا نکاح کر دیا گیا۔ نگینہ پھپھو خود تو نکاح میں نہیں آئی تھیں، پر حیدر شیرازی آئے تھے۔ عائشہ، جو اس دن کی منہ ماری سے تنگ آ کر اپنی خالہ کے پاس اسلام آباد چلی گئی تھی، جب اس کو اپنی ماں کی زبانی علم ہوا تو وہ پہلی فلائٹ سے واپس آئی تھی۔ ایسا تم کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ تم جانتے ہو نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ منگیتر ہوں میں تمہاری، پھر بھی تم ایسے کیسے کسی اور سے نکاح کر سکتے ہو؟ کیوں کیا ایسا تم نے؟ کیوں؟ وہ بول نہیں رہی تھی بلکہ چیخ رہی تھی، اور رامس اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا اس کے قریب ہوا تھا، مگر عائشہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ تم جانتے تھے نا، لندن میں تمہاری وجہ سے گئی تھی تاکہ تمہارے ساتھ ہی پڑھ سکوں۔ تم واقف تھے نا میری فیلنگ سے، پھر بھی تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے دھوکہ دیا ہے تم نے۔ یہی ڈر تھا مجھے کہ وہ چھین لے گی تمہیں مجھ سے، وہی ہوا۔ عائشہ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ضروری تھا۔ اس نے اپنی شرٹ عائشہ کی گرفت سے آزاد کروائی۔ کیوں ضروری تھا؟ بتاؤ مجھے، کیوں؟ جس لڑکی کو طلاق ہوئے ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں، اس کا یوں تم سے اچانک نکاح کرنا کیوں ضروری تھا؟ اس کی بات کاٹ کر وہ بولتی اسے غصہ دلا گئی۔ سکون سے بیٹھو گی تو کچھ سمجھا سکوں گا نا میں؟ نہیں سمجھنا کچھ، اور جو سمجھ گئی ہوں بس وہی بہت ہے۔ تم نے بہت غلط کیا ہے رامس، اس کا کیا تو تمہیں بھگتنا ہی ہوگا، معاف نہیں کروں گی میں۔ وہ جس طوفان سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی ویسے ہی باہر کو بھاگی۔ رامس سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ تپی ہوئی اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ کچن سے نکلتی نازنین کو دیکھ کر جہاں وہ تھمی تھی وہاں نازنین بھی 2 پل کے لیے ساخت ہوئی تھی۔ جس حقیقت سے وہ کل سے نظریں چرا رہی تھی، آج عائشہ کو اپنے سامنے دیکھ کر نظر چرا کر رہ گئی۔ بہت مبارک ہو تمہیں نازنین بھابی۔ عائشہ نے نازنین بھابی پر دانت پیسے تھے۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ دیور بھابی کا کھیل کافی اچھا کھیلا تم نے۔ اسی نیت سے تو تم رامس کرتی اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ آخر کو ارمان بھائی سے کئی درجے خوبصورت ہے۔ جان تو نکلتی ہوگی تمہاری اسے میرا ساتھ دیکھ کر، اور پھر تم نے کتنی چالاکی سے اسے دیور سے سجنا بنا لیا۔ عائشہ کے زہریلے جملے اسے کاٹ کر رہ گئے۔ وہ نم آنکھیں لیے شرمندگی سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ شرم آ رہی ہے کیا تمہیں مجھ سے، جو یوں سر جھکا رہی ہو؟ کیا ایسا سوچتے ہوئے، رامس کو اپنے دل میں بساتے ہوئے، کل نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم دونوں نہ صرف منگیتر تھے بلکہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، پھر بھی تم نے وہی سب کیا جو ارمان بھائی نے تمہارے ساتھ کیا۔ اس کا بدلہ مجھ سے کیوں لیا تم نے؟ اس کے بھڑکتے لب و لہجے پر رامس، جو اپنے کمرے سے نکلا تھا، آنسو بہاتی نازنین اور غصے سے چلاتی عائشہ کو آمنے سامنے دیکھ کر وہ بھاگنے والے انداز میں ان تک آیا تھا۔ ناٹک کافی اچھا کر لیتی ہو تم۔ سنا تھا طلاق ہونے پر بہت بڑا ماتم کیا تھا، بے ہوش تک ہو گئی تھی، پر رامس سے نکاح ہوتے ہی تم سب بھول گئیں۔
مجھے تو لگتا ہے جان بوجھ کر تم نے طلاق لی صرف رامز۔ بس ایک لفظ نہیں عائشہ، بہت کر لی بکواس تم نے۔ یہ سب میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور کوئی بھی اس کی باز پرس نازنین سے نہیں کر سکتا۔ رامز کی اشتعال انگیزی سے جہاں عائشہ تھمی تھی وہاں نازنین نے بھی پانی سے بھری شکوہ کنارہ آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اس کی طرف دیکھ کر لب بھیج گیا۔ شرم تو نہیں آ رہی بھابھی کو بیوی بنا کر؟ بھابھی تھی، بہن نہیں تھی، اور شرم کس بات کی؟ بولو، بیوی بنایا ہے، عزت دی ہے، کوئی کھیل نہیں رچایا۔ اب ایک لفظ نہیں، اس سے پہلے کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو کر تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کروں، جاؤ یہاں سے۔ رامز نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا اور باہر کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ نے ایک نفرت بھری نگاہ نازنین پر ڈالی اور چلی گئی۔ نازنین وہاں سے جانے لگی پر رامز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ نازنین نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اتنا تو ذلیل کروا رہے ہو تم، کیا اور کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ اب یوں ہی مجھے سب کے طعنے سننے ہوں گے۔ آخر بھابھی سے بیوی جو بن گئی ہوں، وہ مجھے کہہ کر گئی ہے کہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، پر اسے کیا پتا جتنا مجھے یہ رشتہ تکلیف دے رہا ہے اتنا تو طلاق کے پیپرز دیکھ کر بھی نہیں ہوا۔ نازنین نے اپنی بھڑاس اور جلن اس پر نکالی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے آخری الفاظ تیر کی طرح رامز کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ نازنین اس کے سامنے سے ہٹتی چلی گئی۔ رامز نے جلتی نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ نکاح کے وقت ہی شادی کی تاریخ فائنل کر لی گئی تھی، اس لیے انشال بیگم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن وہ اکیلی بوکھلا چکی تھیں کہ نازنین کسی چیز میں بھی حصہ نہیں لے رہی تھی۔ اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اسے کچھ دن کے لیے اس کے حال پر چھوڑ کر انہوں نے اپنی بہن اور ان کی دونوں بیٹیوں کو بلا لیا تھا 2 ہفتوں کے لیے۔ دراصل وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں، آخر ان کے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے کی شادی تھی۔ اس گھڑی وہ ارمان کو بھی بہت مس کر رہی تھی، مگر ابراہیم افندی کی وجہ سے چپ تھی۔ پر رامز نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہو ہی نہیں رہا تھا۔ لگتا ہے بھائی آپ کو امریکہ جا کر ہی لے کر آنا پڑے گا، ایک بار پاپا اور نازنین سنبھل جائیں تو جاؤں گا، وہ بڑبڑایا۔ پھر فون جیب میں رکھ کر لاؤنج میں آیا، جہاں انشال بیگم بہت سارے کپڑے پھیلا کر بیٹھی تھیں۔ اقدس خالہ کچھ کپڑے طے کر رہی تھیں، جبکہ ہما اور ہنا نازنین کو نیٹ سے کچھ پسند کروا رہی تھیں، مگر اس کا نفی میں ہلتا سر اس کی بیزاریت ظاہر کر رہا تھا، جو کہ رامز کے آنے سے ناگواریت میں بدل چکی تھی۔ شکر ہے رامز بھائی آپ آ گئے، بھابھی کو تو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا۔ اب آپ بتائیں ہمیں کہ مائیوں مہندی، بارات اور ولیمے کے لیے کون سے کلر فائنل کریں جو بھابھی پر سوٹ کریں؟ ہنا اٹھ کر اس کے نزدیک آ کر بولی۔ رامز نے مسکراتے ہوئے ایک اچٹتی نگاہ نازنین پر ڈالی، جو پاؤں سمیٹ کر صوفے پر بیٹھی لب کاٹ رہی تھی۔ میرے خیال میں تم لوگوں کی بھابھی پر ہر کلر سوٹ کرے گا۔ اس کی بات پر سوائے نازنین کے سب مسکرا دیے، اور نازنین نے ایک جلتی نگاہ اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ بات تو سچ ہے، پر اب ہر کلر تو وہ شادی والے دن نہیں پہن سکتی، اب کی ہما نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ رامز سر ہلا کر نازنین کو نظروں کے فوکس میں رکھتا بولا، مائیوں پر یلو، مہندی پر گرین اینڈ اورنج کنٹراسٹ، بارات پر ریڈ اور ولیمے پر گرے۔ واو ویری نائس، یہی تو ہم بھی سوچ رہے تھے، آپ نے بھی بھابھی کے ساتھ ہر فنکشن پر میچنگ کرنا ہے۔ وہ دونوں خوش ہو کر بولی تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ نازنین وہاں سے اٹھ گئی۔ کہاں بیٹا؟ انشال بیگم نے پوچھا۔ چائے بنانے جا رہی ہوں، وہ ان کو جواب دیتی جانے لگی۔ نازنین میرے لیے بھی بنانا۔ رامز کی فرمائش پر وہ تب کر انکار کرنے لگی تھی، مگر اقدس بیگم اور باقی سب کا لحاظ کرتی کچن میں چلی گئی۔ رامز جو اس کے تاثرات نوٹ کر چکا تھا، مسکراتا ہوا اقدس بیگم کی طرف متوجہ ہوا، جو انشال بیگم سے کہہ رہی تھی، لگتا ہے نازنین ابھی تک اس کے دکھ کو بھول نہیں پائی۔ 2 دن ہو گئے میں بھی دیکھ رہی ہوں، گمسم سی رہتی ہے، آج شاپنگ کرنے بھی ہمارے ساتھ نہیں گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو اقدس، دکھ کون سا چھوٹا تھا، اور پھر ابھی وہ اس صدمے سے نہیں نکلی تھی کہ رامز سے نکاح کر دیا گیا۔ یہ بھی اچانک فیصلہ تھا اس کے لیے۔ ابھی کچھ دن تو لگیں گے، آج ابراہیم کو کہوں گی کہ اس سے بات کرے تاکہ ہمارے ساتھ شاپنگ پر تو چلے۔ برائڈل ڈریسز، جوتے اور جیولری تو اس کی پسند کی ہی لینی ہے۔ انشال بیگم کی بات پر رامز نے پرسوچ نظریں کچن کے دروازے پر لگا دیں، جہاں وہ چائے بنا رہی تھی۔ رامز، حسن بھائی کو کال کی تم نے؟
اقدس بیگم کے سوال پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بات ہوئی ہے ماموں سے۔ علی تو نیکسٹ ویک آ رہا ہے کیونکہ وہ شادی کی ساری شاپنگ یہاں میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جبکہ حسن ماموں، حفصہ ممانی، ندا اور ولی مائیوں والے دن آئیں گے۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو اس کی بات پر ہنا نے ہما کو ٹھوکا مارا، جو کہ رامز کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ ویسے خالہ، علی کی شادی سے ایک ہفتہ پہلے آنے کی وجہ آپ کی سمجھ میں تو آ گئی ہوگی۔ رامز ہما کو شرارت سے دیکھتا ہوا بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر تینوں مسکرا دیں اور ہما شرم سے اٹھ کر چلی گئی۔ رامز ہنس دیا۔ علی اور ہما کی منگنی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ شادی اس کی انجینئر کے کورس مکمل ہونے کے بعد قرار پائی تھی۔ نازنین آج بری طرح تھک چکی تھی۔ انشال بیگم اسے زبردستی آج شاپنگ پر ساتھ لے گئی تھیں۔ شادی کے سب فنکشنز کے لیے ڈریس، جوتے اور جیولری پسند کر کر کے اس کی سٹی گم ہو چکی تھی، اور وہاں سے ہی ہما اور انشال بیگم اسے پارلر لے کر چلی گئیں، جہاں 3 گھنٹے اسٹیچو بن کر بیٹھنے پر اس کی کمر درد کرنے لگی تھی، اور ابھی کمر سیدھی کرنے کو وہ لیٹی تھی کہ ہنا اسے پکارتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی ادھر آئیں، بس رامز بھائی کے کمرے تک۔ کیوں؟ ہما وہیں آپ کے بڑے کے کپڑے رکھ رہی ہے، پر جو ساڑی ہم نے اپنی پسند سے اور اپنے اندازے پر لی تھی، اب گھر آ کر دیکھا تو بلاؤز ہمیں زیادہ فٹنگ میں لگ رہا ہے۔ پلیز چلیں نا، پہن کر چیک کر لیں۔ آج ہم نے پھر جانا ہے مال، اگر ٹھیک نہ ہوا تو چینج کروا لیں گے۔ ہنا کی بات پر وہ بے بسی سے اٹھی اور اس کے ساتھ چل دی۔